اس درود پاک میں ایک وسیلہ ہے کہ اے پروردگار آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، وہ دل دہلا دینے والے اور مشکل ترین آفات سے اے اللہ اس درود کی برکت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات، اے اللہ تمام حاجات اور ضروریات اس درود کی برکت سے ہماری پوری کر دیجئے۔ وتطہرنا بہا من جمیع السیئات، تمام تر برائیوں سے، سیاہ برائیاں جو دلوں کو بالکل داغدار کر دینے والی ہیں، اے اللہ ان تمام برائیوں سے ہمیں پاک کر دے۔ وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات، اور اس درود پاک کی برکت سے اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلند مقام نصیب فرما۔ یہ تو یقینی اور تحقیقی بات ہے کہ دکھی انسانیت کو سکھ پہنچانے کے لیے ان کے راستوں میں پڑے ہوئے تمام اٹکے ہوئے روڑوں کو ہٹانے کے لیے، انسانیت کو ذلت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اسلام کے نور اور روشنی میں لانے کے لیے، انسانیت کے مسائل اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آج بھی ہم میں سے کوئی آدمی عزت اور شان رفیع کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، پہاڑوں جیسی رکاوٹوں کو اپنے راستوں سے ہٹانا چاہتا ہے، بڑی بڑی مہمات اور مشکلات میں آسانی چاہتا ہے، پریشانیاں دور کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے روضہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر 17 یا 18 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا درس دیا ہے، اور وہ یوں اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، روضہ والے نے فرمایا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی کا یہ فرمان ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز ہمارے اکابر کو بخشا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، زندگی میں اگر کوئی حاجت پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کے درجے میں محنت کرو، کوئی سبب تو اختیار کرو۔ ایک عمل بتلاتا ہوں، اس عمل کو 70 مرتبہ کر لو، ہر پریشانی، ہر دکھ اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ وہ حضرت نے فرمایا درود تنجینا ہے، تنجینا کہتے ہیں لوگ، اصل الفاظ تنجینا، یہ درود پاک ہے۔ اس درود پاک کو اپنے مقاصد میں پڑھو، اپنے مہمات میں پڑھو، مشکلات میں پڑھو، حاجات و ضروریات میں پڑھو۔ اس عمل کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کی تمام تر پریشانیاں دور کر دیں گے، اور بلند مقام نصیب ہوگا، آپ کو بہت عزت ملے گی۔ تسخیر کے لیے بہت مجرب ہے، کہیں ڈوب رہے ہو تو اس کو پڑھو، اللہ پاک سمندر کی گہرائیوں میں بھی بچانے والی ذات ہے، وہ بچا کے دکھائے گی۔ تو یہ بہت مجرب عمل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے محدث وقت تھے، حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث تھے، احادیث پاک لکھا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی وصال کا جو وقت آیا، حدیث پاک پڑھا رہے تھے، اسی دوران یہ حدیث پڑھائی بچوں کو، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہی ہوا لا الہ الا اللہ، تو فرمایا دخل الجنہ۔ داخل الجنہ نہیں کہہ سکے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ طلباء بیٹھے ہوئے تھے، فطرتاً شرارتی ہوتے ہیں کچھ طلباء بھی، اور اس وقت تو بڑے بڑے اکابر علماء، بزرگ اولیاء بیٹھے ہوئے تھے جو ان محدث وقت کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے حضرت کو نیچے سے دیکھا، دیکھ کے کسی طالب علم نے کہا دخل الجنہ ہو چکا ہے بابا، اگلا جملہ پڑھو، استاد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس طرح حضرت کا وصال ہوا۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا
حضرت امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ جو دور سے کسی کو دیکھتے تو وہ ہونٹ ہلاتا تو ان کو پتہ چل جاتا تھا یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے یا دنیا کی بات کر رہا ہے، دور سے دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے۔ وہ نور دیکھتے تھے، نور جو منہ سے نکل رہا ہوتا تھا، اللہ ان کو دکھا دیتے تھے۔ تو انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، تو ان کے سامنے کوئی جھوٹی روایت تو بیان نہیں کر سکتا، ان کو تو پتہ چلتا ہوگا اور تماچا لگاتے ہوں گے کہ جھوٹ بولتے ہو حضور کے نام پہ۔ تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے قطار باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو نماز پڑھا رہے ہیں آسمانوں پر۔ اس نے پوچھا حضرت اتنی بڑے اعزاز کی وجہ کیا ہے، اتنی عزت کہ فرشتوں کے امام بن گئے؟ حضرت نے بتلایا، فرمایا کہ اس عزت اور مقام کی وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود لکھا کرتا تھا میں، جہاں بھی حضور کا نام آتا تو صرف صاد پہ اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ پورا درود لکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود کو لکھنے کی کرامت یہ ہے کہ فرشتے مقتدی ہیں اور میں امام ہوں۔ تو جو فرشتوں کا امام بن جائے تو کیا دنیا میں اللہ اس کو مقام نصیب نہیں کریں گے جو درود پڑھتا ہے؟ ایک نوجوان اپنے استاد کے پاس گیا، استاد محترم مدینہ منورہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے، مجھے کوئی عمل دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اعمال چند شرائط کے ساتھ میں ذمہ لگا رہا ہوں، وہ معمولات آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا یہ کہ گناہ نہیں کرنا، جب بھی گناہ ہو تو فوراً صدقہ کرنا ہے، روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، اور 1100 مرتبہ بالکل مختصر سا درود شریف دیا، فرمایا یہ پڑھا کرو۔ اس نے پڑھا، کچھ عرصے کے بعد اپنے استاذ کے پاس گیا، دارالعلوم کراچی وہ استاذ محترم پڑھاتے ہیں، ان کے پاس جا کر کہا کہ استاد جی میری ترتیب بن گئی ہے، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ استاد نے کہا عجیب بات، کیسے جا رہے ہو؟ کہا کہ استاد جی میرے ابا کے دوست تھے، انہوں نے کال کی کہ آپ کو عمرے کے لیے بلا رہا ہوں، ابا کی طبیعت خراب ہے تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ چلے جاؤ، تو اب میرا راستہ بن گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب وہ عمرے کے لیے گیا، جب وہاں پہنچ گیا تو اپنے استاد محترم کو فون کیا، حضرت جی میں نے درخواست لکھی، مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے، اب 3 سال تک میں مدینہ میں رہوں گا۔ کمال ہو گیا بھائی۔ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی محمد النبی الرحمہ، یہ درود پاک ہے، مختصر سا درود، اس کو آپ پڑھیں 1100 مرتبہ روزانہ، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح یہ اصل میں ایک اللہ والے سے ملا ہے، ایک آدمی تھا، وہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، ان سے کوئی جرم ہو گیا، اسی جرم کی پاداش میں وہ جیل میں چلے گئے۔ تو انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ساہیوال کے ایک بابا جی ہیں، ان کے پاس ایک عمل ہے، اگر وہ کر لیں تو پھر اس عمل کی برکت سے جیل سے رہائی ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، وہ گیا، شاہ صاحب کے نام سے وہ مشہور تھے، ان سے وہ عمل لیا، کہا کہ یہ عمل ہے، جا کے ان کو کہو۔ انہوں نے یہی درود پاک دیا تھا۔ تو یہ درود پاک ان کے پاس پہنچا، 1100 مرتبہ وہ روزانہ اس درود کو پڑھتے تھے، اور کیس مقدمہ ایسا تھا جس پہ سزائے موت بھی ہو سکتی تھی، اللہ نے اس سے ان کی جان چھڑائی، آزاد ہوا، رہائی ملی۔ پھر وہ جیل سے نکل کر دعوت و تبلیغ میں جماعت کے ساتھ لگ گیا، اب وہ بہت بڑا اللہ والا بنا ہوا ہے، نیکوکار ہے، خود بھی اللہ کے راستے میں چلتا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے میں لے جاتا ہے۔ تو درود پاک ہے مشکلات سے نکلنے کے لیے، جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، درود تنجینا، آپ اس کا اہتمام کریں، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک گھٹا ٹوپ اندھیروں سے آپ کو نکالیں گے، بڑے بڑے مسائل اور مشکلات سے آپ کو نجات ملے گی، ہر قسم کی پریشانیاں آپ سے دور بھاگیں گی، اور راحت و آرام اور سکون آپ کے قریب آئے گا۔ یہ درود پاک ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات
وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اس درود پاک کو پڑھ کر آپ ہر مشکل سے نکلیں۔ ایک صحابی تھے نا، عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر، یا رسول اللہ میں آپ پر کتنی درود پڑھوں؟ حضور نے فرمایا جتنی دل کرے۔ تو پھر انہوں نے آگے بتاتے گئے کہ اگر 1/3 وقت درود پڑھوں، حضور نے فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ خیر ملے گی، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا آدھا دن، اسی طرح پورا وقت انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ درود پڑھتا رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پورا وقت تو درود پاک پڑھے گا، پھر وہی درود اذن تکفا ہمک، فرمایا کہ وہ تیرے غموم و غموم کو کافی ہو جائے گا، ہر قسم کی پریشانیاں ان درود پاک کی برکت سے دور ہو جائیں گی، اور تیرا غم تو اس سے دور ہو جائے گا۔ تو ہمیں درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس درود پاک میں ایک وسیلہ ہے کہ اے پروردگار آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، وہ دل دہلا دینے والے اور مشکل ترین آفات سے اے اللہ اس درود کی برکت سے ہمیں نجات عطا فرما، اور وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات، اے اللہ تمام حاجات اور ضروریات اس درود کی برکت سے ہماری پوری کر دیجئے۔ وتطہرنا بہا من جمیع السیئات، اور تمام تر برائیوں سے، سیاہ برائیاں جو دلوں کو بالکل داغدار کر دینے والی ہیں، اے اللہ ان تمام برائیوں سے ہمیں پاک کر دے۔ وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات، اور اس درود پاک کی برکت سے اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلند مقام نصیب فرما، اور ہمیں اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات، تمام خیر کے کاموں میں اعلیٰ درجات تک پہنچا دیجئے، و بعد الممات، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ ہمیں اپنے رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی برکت سے ہر قسم کے مسائل سے نکال دیجئے، اور بڑے اعلیٰ درجات ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ تو اس درود پاک کی برکت سے آپ بڑی بڑی مشکلات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔